میرے پیارے بہن بھائیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم، آداب۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے جو کہ اپنے آپ میں فضیلت رکھتا ہے، اور آج جتنی بھی باتیں ہوں گی یہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہوں گی کہ کتاب اور الحدیث کس کس نبی کو دی گئی، اور کیا حدیث کا کسی کتاب سے کوئی تعلق ہے، اور اگر ہے تو وہ اسی کتاب میں موجود ہے یا نہیں۔ دیکھیں، الکتاب موسیٰ کو دی گئی اور اس میں موسیٰ کی حدیث پائی جاتی ہے۔ یہ بات خود قرآن مجید میں 9 جگہوں پر ملتی ہے۔ الکتاب عیسیٰ کو دی گئی اور اس کے اندر بھی عیسیٰ کی حدیث پائی جاتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اور حضرت موسیٰ کو جو کتابیں ان کو عطا کی گئیں ان میں ان کی حدیث موجود ہے، جبکہ حضرت محمد جنہیں کہا جاتا ہے ان کا اور ان کی حدیث کا پورے قرآن مجید میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو فقہ ہیں، ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں دین اسلام کے، وہ اس بات کا یوں خلاصہ کرتے ہیں اور حدیث کی ڈیفینیشن کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان کا عمل اور ان کی تقریر ہے۔ یہ حدیث کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے، یعنی قول، عمل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان کا عمل اور ان کی سنت، ان کی اتباع، ان کی سیرت، ان کی شریعت، اور اس کے علاوہ وحی مخفی، وحی مختوم، شان نزول، تواتر، حدیث احاد، حدیث متواتر، ناسخ و منسوخ، علم الرجال اور اجماع امت جیسی اصطلاحات سے قرآن مجید بالکل خالی ہے۔ قرآن مجید میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نہ ان کا قول اور نہ ان کی اتباع، نہ وحی مخفی ہے، نہ وحی متواتر، نہ اجماع امت ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہمیں کہیں ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح پورے کا پورا قرآن ان تمام باتوں سے جو ہے وہ خالی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اطاعت کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی جائے گی۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کون ہے، تو قرآن مجید میں متعدد بہت سارے ایسے رسول پائے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو 3 دفعہ رسول کہا گیا ہے، لیکن حضرت محمد کو صرف اور صرف 2 دفعہ رسول کہا گیا ہے۔ غیر قرآنی ذرائع معلومات سے ہٹ کر اور خالصاً نصوص قرآنی پر اگر ہم غور کریں اور اس کے ٹیکسٹ پر غور کریں، اگر تو کوئی غور و فکر کرے گا تو وہ اس بات کو جان جائے گا۔ میری یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو ماننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تمام تحقیقات ان کے لیے ہیں جو جاننے کی روح رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے لیے حقیقت کھلے، اور جو صاحب غور و فکر ہیں تو یہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل ہیرو اور شخصیت کون ہے۔ تو اگر تو وہ لوگ جو صرف اور صرف جاننے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا شوق ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، بلکہ نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو صرف ان کا تعلق ماننے سے ہے، کیونکہ ماننا جو لوگ مانتے ہیں وہ کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ قرآن مجید کا اصل ہیرو اور اصل شخصیت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں پھر سے کہتا ہوں، یہ بات میں نہیں بلکہ قرآن مجید خود کہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو باتیں حضرت عیسیٰ کے لیے بیان کی گئیں، جو شان جو حضرت عیسیٰ کی بیان کی گئی ہے، جو ان کی زندگی کے احوال بیان کیے گئے، وہ کسی اور نبی کے بیان نہیں کیے گئے، اور اس طرح شان و شوکت سے بیان کیے گئے ہیں کہ کسی اور نبی کو بھی اس طرح کی فضیلت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور پھر جب ہم قرآن مجید پر ہی غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سوا کوئی دوسری شخصیت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اے صاحبان فکر و نظر، اگر آپ کو حقیقت میں، اصلیت میں کسی شخصیت کی اتباع کرنی ہے تو قرآن مجید کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی کریں، کیونکہ قرآن عیسیٰ کی اتباع کرنے والوں کو ہی مسلمان کہتا ہے، اور ان کے بطل جلیل یعنی عیسیٰ کو سپیریئر رکھا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ قرآن مجید کے مطابق ہے، نہ کہ کسی اور بک اور کتاب کے مطابق، نہ کسی الہامی
کلام کے مطابق قرآن اور اللہ نے ٹھیک ہے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ سپیریئر رکھا ہے، عیسیٰ کے ماننے والوں کو سپیریئر رکھا ہے، اور کب تک رکھا ہے؟ تا قیامت تک، عیسیٰ کے ماننے والوں کو اور عیسیٰ کو تا قیامت تک سپیریئر رکھا ہے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ بات میری نہیں، نہ کسی یہ دوسرے انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ فیصلہ قرآن کا ہے، اور اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب آپ نہ جانے کس کی اتباع کریں، اتباع کرنی ہے تو قرآن مجید کے مطابق، اگر واقعی ہی قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کے مطابق عیسیٰ کی اتباع کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوم آف دی راک یروشلم میں یہ ایک سنہری گنبد ہے، جس کے اندر عبارت بھی لکھی ہے۔ اصل میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر قدیم سے ایک غیر انسانی تاریخ پائی جاتی ہے، اور اس ایک جو ہم دیکھتے ہیں تحریر لکھی گئی ہے اس عمارت میں، جو کہ اس کی اندر کی دیواریں ہیں، اس کے اندر ایک عبارت ہے جس میں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس میں لفظ محمد جو ہے وہ 6 مرتبہ آیا ہے۔ اس عبارت میں لفظ محمد جو ہے وہ 6 مرتبہ آیا ہے۔ یہ لفظ محمد کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ اصل بات ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو 6 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے اس عبارت میں، یہ محمد حضرت عیسیٰ کے لیے دہرایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یسوع، یعنی سریانی زبان میں یسوع عیسیٰ کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ اصل میں عربی زبان میں آ جاتا ہے، جیزس انگلش میں آ جاتا ہے، اور جو یسوع ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اصل میں زبان بدلنے سے لفظ بدل جاتے ہیں، لیکن شخصیت ایک ہی ہے۔ اور یسوع جو ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مشرقی سریانی زبان بولتے تھے، اور جس علاقے میں پروٹو قریان یعنی مکی قرآن کا ظہور ہوا، مکی قرآن کی اصل میں اولین قرآن کہا جاتا ہے۔ قریان اصل میں سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کتاب، اور پروٹو قریان کا مطلب ہے جو پہل کتاب لکھوائی گئی، یعنی مکی قرآن کی بات کریں تو اس کا ظہور یہاں ہوا۔ یہ وہی علاقہ ہے، اور وہ علاقہ بھی دراصل سریانی تھا، اور وہ لوگ جو تھے وہاں کے رہنے والے وہ سریانی زبان بولتے تھے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جب لفظ یسوع لکھا جائے گا تو اس کی معرب شکل ہو بہو لفظ محمد جیسی ہوگی۔ اگر یسوع جو ہے وہ اس کو ہم سریانی زبان میں لکھیں گے تو وہ اس کی معرب جو شکل ہے، جو اس کے لکھے جانے کی جو شکل ہے، وہ بالکل ہو بہو لفظ محمد جیسی لکھی جائے۔ جیسے ہم حضرت محمد لکھتے ہیں نا، تو محمد جب ہم لکھتے ہیں تو وہ سیم لفظ جو ہے وہ یسوع کو جب سریانی زبان میں لکھا جائے گا تو وہ بالکل اس کی سیم شکل ہوگی۔ اصل میں جو قرآن پہلے لکھا گیا، قرآن مجید جو پہلے لکھا گیا، وہ ایک محض تقریر ہے، تحریر نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک بولی تھی، اور اسی وجہ سے پورے کے پورے قرآن مجید میں قرآن اپنے آپ کو لغت نہیں کہتا بلکہ لسان کہتا ہے۔ لسان کا معنی ہے بولی۔ یہی بولی آگے جا کر جب ایڈوانس ہوتی ہے تو اس کے اصول و ضوابط کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ایک لغت کہلائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی غور طلب بات ہے کہ قرآن مجید کی جو بولی ہے وہ بولنے والی تھی، لکھی جانے والی نہیں تھی۔ پھر جب یہ قرآن مجید لکھت کی صورت میں، یعنی لکھے جانے کی صورت میں آنے لگا، تو ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، جب پہل جسے ہم پروٹو قریان کہہ رہے تھے، جب اس کے لکھے جانے کا اہتمام کیا گیا، تو تب ان کے لیے سب سے بڑی دقت اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کو لکھیں گے کیسے، اس کے حروف کو کیسے جوڑا جائے گا۔ اچھے جو لوگ ہیں اس وقت بھی اور پہلے بھی، تب بھی وہ ان تمام باتوں سے اور اس تمام گفتگو سے واقف نہیں تھے۔ تو کہا یہ جاتا رہا تھا کہ سریانی زبان میں لفظ یسوع اگر لکھا جائے گا تو وہ ہو بہو محمد جیسی اس کی جو ہو بہو اس کی شکل ہوگی ہر لفظ کی، تو وہ ہو بہو محمد جیسا ہوگا۔ اور اگر دیکھیں تو عربی زبان جو ہے وہ سریانی سے لی گئی، یعنی ہم اس کو سریانی زبان کی بیٹی یا نواسی کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے اس کو لکھنے کے سارے طریقے جو ہیں وہ سریانی زبان سے لی گئی۔ اگر دیکھیں تو عربی زبان
سریانی زبان کی بیٹی یعنی یا نواسی ہم کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ عربی زبان سریانی سے لی گئی ہے اور اس کی کوئی حروف تہجی نہیں تھے، تو لکھنے والوں نے جب قرآن مجید کو لکھا جانے لگا تو عربی زبان کے کوئی حروف تہجی نہیں تھے تب اس وقت، تو تب قرآن مجید کو لکھنے کے لیے جو لوگ لکھنے والے تھے انہوں نے حروف تہجی جو تھے وہ سریانی زبان سے لیے تھے، اور سارے کے سارے طریقے حروف کو جوڑنے کے جو طریقے تھے وہ سریانی زبان سے مستعار لیے۔ تو یسوع جو لکھا جائے گا وہ ایگزیکٹلی محمد لکھا جائے گا، یعنی جو سریانی زبان میں اگر ہم یسوع کو لکھتے ہیں تو وہ ہو بہو محمد کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اور حیران کن بات یہی ہے کہ جس کو ان عبارتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اصل میں وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت عیسیٰ کے لیے وہ آیات، کیونکہ اس کی جب ہم پوری کی پوری عبارت پڑھتے ہیں تو وہ باقی کی عبارت صرف اگر لفظ محمد کی جگہ ہم یسوع لگا دیں یا عیسیٰ لگا دیں تو وہ بالکل ان کی حضرت عیسیٰ کی زندگی پر ہی ہمیں فٹ نظر آتی ہے، جسے ہم انگریزی میں جیزس بھی کہتے ہیں۔ تاریخی طور پر بھی قرآن سے تو اس بات کا پہلے بھی ایک دو باتوں میں اس کی ثابت ہو چکا ہے، لیکن تاریخی طور پر بھی ان دیواروں کے 6 بار جو لفظ محمد آیا ہے وہ اصل میں سریانی میں لکھا گیا، اور وہ صرف یسوع کے لیے لکھا گیا۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جتنی عبارت میں جتنی بار بھی لفظ محمد آیا، اگر اس کی جگہ عیسیٰ یا جیزس یا یسوع لکھ دیں تو وہ پوری کی پوری عبارت جو ہے ان دیواروں پہ لکھی ہے وہ بالکل حضرت عیسیٰ پہ فٹ بیٹھتی ہے، نہ کہ کسی اور نبی پہ۔ یروشلم میں جو ڈوم آف راک جسے ہم پہلے بھی ہم اس کا ذکر کریں، جو سنہری گنبد والا ہے، اس کے اندر وہ ایک قدیم زمانے سے بنا ہوا ہے، اور وہ تب بھی جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ جب سریانی زبان میں لکھا گیا تو وہ ہو بہو یسوع کی جگہ وہ محمد لکھا گیا، کیونکہ وہ سریانی زبان میں جب یسوع کو لکھیں گے تو وہ ہو بہو اس کی شکل جو ہے وہ محمد جیسی ہمیں ملے گی، اس لفظ کی جو شکل ہمیں ملتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے، تو ان تمام باتوں سے بھی ہمیں یہی تاریخی طور پر بھی اور قرآنی طور پر بھی ہمیں یہی ثبوت ملتا ہے کہ وہ جو عبارت اس کی دیواروں کے اوپر لکھی گئی ہے وہ بالکل جو ہے وہ کسی اور نبی کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شخصیت کے لیے بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھی گئی ہے، کیونکہ میں بار بار اس بات کو جو ہے وہ دہرا رہا ہوں کہ یسوع جو کو جب ہم سریانی زبان میں لکھیں گے تو وہ ہو بہو اس کی شکل محمد جیسی ہوگی۔